السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی تھیں۔ ان کے والد کا نام خولید، دادا کا نام اسد اور والدہ کا نام فاطمہ اور نانی کا نام زائدہ تھا۔ نسباً قریشی تھیں۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگر 2 شوہروں سے نکاح کر چکی تھی اور ہر ایک سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ ایک شوہر ابو حالہ اور دوسرے عتیق بن زائد تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شوہر یکے بعد دیگر فوت ہو گئے تو ان کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے مکہ کا ہر شریف اس کا خواہش مند ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشرف الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پرفلاح میں آنا نصیب ہوا اور ام المومنین کے مکرم لقب سے نوازی گئیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 برس کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے کہا، میں مال والا آدمی نہیں ہوں جو میں تم کو مال دے کر تجارت کراؤں، اور چونکہ یہ دن سختی سے گزر رہے ہیں اس لیے کسب معاش میں لگنے کی ضرورت ہے، لہٰذا تم ایسا کرو جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ خدیجہ کا مال شام لے جا کر بیچتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کا شام مال لے جا کر فروخت کر کے نفع حاصل کرو۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی کہ محمد بن عبداللہ الامین کو ان کے چاچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کو فرما رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت داری اور معاملہ راست کی بازی کی وجہ سے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال شام لے جائیں اور دوسروں کو جو نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا نفع دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور اسباب تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ نے نہایت دانش مندی سے حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کی، جس کی وجہ سے ان کو گزشتہ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ راستہ میں میسرہ نے آپ کی بہت باتیں دیکھی جو عام آدمیوں کی نہیں ہوتی ہیں، جن کو عربی میں خوراک العادہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی پیش آئی کہ جب آپ نے شام کے سفر میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ اس نے میسرہ سے دریافت کیا، یہ کون صاحب ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ باشندے ہیں مکہ کے اور قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے کہا، یہ نبی ہوں گے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس راہب نے آپ کے اندر نبی آخر زمان کی وہ علامتیں دیکھ لی تھیں جو پہلی کتابوں میں لکھی تھیں۔ شام سے واپس ہو کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بلا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے بھی اسی قسم کے عجیب حالات سنے اور راہب کا یہ کہنا بھی سنا دیا کہ یہ نبی آخر زمان ہوں گے، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ نامی پیغام لے کر گئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ اور ابو طالب نے بھی بخوشی اس کو پسند کیا۔ نکاح کے لیے حضرت حمزہ اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر اکابر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے اور نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی مر چکے تھے۔ ہاں، اس نکاح میں ان کے چچا عمرو بن اسد شریک تھے، اور ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے دیگر اکابر کو بھی بلایا تھا۔ عمرو بن اسد کے مشورہ سے 500 درہم مہر مقرر ہوا اور حضرت خدیجہ ام المومنین کے مشرف خطاب سے ممتاز ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت ہلکی کر دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو الٹا جواب دیا جاتا اور آپ کو جھٹلایا جاتا تو اس سے آپ کو رنج پہنچتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس رنج کو دور فرما دیتے تھے۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کی ہمت کو مضبوط کر دیتی تھیں اور رنج ہلکا کر دیتی تھیں اور آپ کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کی مخالفت کو آپ کے سامنے بے جان بنا کر بیان کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص وزیر کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ہر وہ مصیبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت خدیجہ پوری طرح اس میں آپ کی شریک غم ہوتی اور آپ کے ساتھ خود بھی تکلیف سہتی تھیں۔
آپ کے ہمت بندانے اور بلند ہمتی کے ساتھ ہر آڑے وقت میں آپ کا ساتھ دینے میں ان کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اور دلداری میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، اور اپنے مال کو بھی اسلام اور داعی اسلام میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے اس طرح پیش کر دیا تھا جیسے اس مال میں خود کو ملکیت کا حق ہی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 5 وقت نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تب یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ نماز پڑھنا ضروری تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد ہی نہیں ہوئی، صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے ان میں سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، 1 حضرت ماریہ قبطیہ سے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئیں، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں حضرت خدیجہ سے۔ جو 2 لڑکے پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلے حضرت قاسم تھے، انہی کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ نبوت سے پہلے ہی مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اس وقت پاؤں چلنے لگے تھے، 1.5-2 سال زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے ان کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ انہی کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی تھی، اس لیے ان کا لقب طیب بھی پڑا اور طاہر بھی پڑا، دونوں کے معنی پاکیزہ کے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ کی وفات جو ہے سن 10 ہجری 90 ماہ رمضان المبارک مکہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ کم و بیش 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ کو نبوت سے پہلے اور 10 برس نبوت مل جانے کے بعد۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کفن دے کر حجون میں دفن کر دی گئیں، اب جسے جنت المعلا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ کو اس طرح کی انٹرمیڈیٹ ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیوں ہم ہسٹری کو آپ کو اسلام کی تمام تر ہسٹری اس چینل پر ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔